النبيين أبي القاسم محمد صلى عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء في خطبة الفدق وبر الوالدين وقاية في السخط وصلة الأرحام منساة في العمر صلوات پڑھتے محمد ارباب اعزاء ایام فاطمیہ کی آج چوتھی مجلس ہے جس میں ہمارا موضوع تھا خطبہ فدق یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے محمد وآلہ جو خطبہ مسجد نبوی میں بی بی نے اپنے بابا کے اصحاب اور نمازیوں کے سامنے دیا، اگرچہ جناب سیدہ اور اصحاب کے درمیان پردہ حائل تھا، تو بی بی نے گئی تو تھیں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ جناب سیدہ جب گئی تھی تو اپنے ساتھ وہ خواتین بھی ساتھ لے کر گئی تھی، زوجہ نبی بھی ساتھ ہے، وفادار خواتین بھی ساتھ ہیں، امام حسن امام حسین بھی ساتھ ہیں۔ جناب سیدہ جو اپنے حق کے مطالبے کے لیے گئی ہیں، وہاں پر اس مطالبے سے پہلے جناب سیدہ نے جو عظیم الشان جو خطبہ دیا، ہم یہ تو یاد رکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کی بھی ہے کہ جناب سیدہ اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی، لیکن یہ بہت آسان اقدام ہے، یعنی اس خمسے مجالس میں پیغامات سیدہ از خطبہ فدق۔ اب ظاہری بات ہے ان 5 مجالس میں اگر ہم پورے خطبے کو لے کر آئیں تو پورے خطبے میں جتنی چیزیں جناب سیدہ نے بیان کی ہیں، ہر ایک کی اس خمسے میں توضیح نہیں دی جا سکتی۔ تو جناب سیدہ نے اصول دین سے لے کر فروعات دین کے تمام اہم چیزوں کو جناب سیدہ نے بیان کیا ہے، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب سیدہ، اب جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جناب سیدہ کا حق لینا کتنا ضروری تھا، ہر شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ حق لینا اتنا اہم تھا کہ جناب سیدہ کو گھر سے نکلنا پڑا اپنے حق کے لیے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر سے عام نہیں نکلتی تھی، یا بی بی نکلی تھی میدان مباہلہ کے لیے، یا بی بی نکلی تھی زیارت قبور کے لیے، یا جناب سیدہ نکلی تھی وہ گریہ کرنے کے لیے جاتی تھی جنت البقیع میں یا پھر بیت الحزن میں، لیکن آج جناب سیدہ جو نکل رہی ہیں
اتنا اہم ہے کہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے جا رہی ہے۔ ہم اس بات کو یاد رکھتے ہیں جناب سیدہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے گئی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہمیں توجہ ان نکات کی طرف رکھنا چاہیے۔ جب جناب سیدہ اپنا حق لینے گئی ہیں، بی بی نے خطبہ کیا دیا ہے۔ آج ہم میں سے اگر کوئی شخص اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنے بھائی کے پاس جائے، اپنے بڑوں کے پاس جائے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے، تو وہاں پر کیا کرتا ہے؟ وہاں پر عام طور پہ جا کے فتنہ اور فساد اور جھگڑا ہو جاتا ہے۔ انسان کچھ سنا دیتا ہے، کچھ سن لیتا ہے، بات گالم گلوچ تک پہنچ جاتی ہے، تہذیب اور دین کے دائرے سے انسان باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا نے دنیا والوں کو اپنے اس عمل سے پیغام دے دیا۔ اللہم صلی علی۔ دیکھیں جناب سیدہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں۔ ہم صرف یہ نہ دیکھیں جناب سیدہ حق لینے گئی ہیں، حق لینے گئی ہیں تو بی بی بتا رہی ہیں حق لینے جب جاؤ تو کس شان سے جاؤ۔ خاتون جائے تو اپنے پردے اور حجاب کا لحاظ کر کے جائے، اور جب سامنے والے سے گفتگو کرو تہذیب اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرو۔ جناب سیدہ نے اپنے حق سے پہلے وہ عظیم الشان خطبہ دیا جس میں دعوت تھی اللہ کی وحدانیت کی طرف، سید الرسل کی نبوت و شان کی طرف، یا فروعات دین کی طرف۔ یعنی جناب سیدہ اپنے حق کے مطالبے کے وقت امت کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ دیکھو یہ جو حق ہے جو میں لینے آئی ہوں یہ اس دین کا حصہ ہے جس دین کی بنیاد توحید پر ہے، جس دین کی بنیاد نبوت پر ہے، جس دین کی شاخ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قرآن ہے، جو دیگر عبادات کو بی بی نے خطبے میں ذکر کیے ہیں، یہ تمام فروعات ہیں۔ میں جو حق لینے آئی ہوں یہ بھی اسی دین کا ایک حصہ ہے۔ یعنی جناب سیدہ نے پھر اس میں جو اپنا استدلال کیا وہ بھی قرآن سے کیا۔ تو ہمیں یہ جناب سیدہ کی یہ سیرت سامنے رکھنی چاہیے، جب بھی اپنے حق کا مطالبہ کرے تہذیب اور دین کا راستہ نہ چھوڑے، ورنہ عام طور پہ بھائی جاتا ہے حق لینے کے لیے، بھائی سے لڑائی کر کے واپس آ جاتا ہے۔ بیٹا گیا ماں باپ سے ملنے کے لیے، اپنے حق کی بات کرنے گیا، خود ماں باپ سے لڑ کر آ گئے۔ تو یعنی حق لینے جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا حق لینا واجب ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ بی بی بھی تو حق لینے گئی تھی، بی بی حق لینے گئی تھی، وہاں پر والدین کی توہین کرنے نہیں گئی تھی، بی بی حق لینے گئی تھی، وہاں پر گالم گلوچ دینے نہیں گئی تھی۔ آج حق لینے کے لیے جاتے ہیں گالم گلوچ دے کر آتے ہیں، حق لینے کے لیے جاتے ہیں والدین کی توہین کر کے آتے ہیں، حق لینے کے لیے جاتے ہیں بہن بھائی سے لڑائی جھگڑا کر کر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو روش ہم نے اپنائی ہوئی ہے وہ ہمارے بنائے ہوئے اصول ہیں، وہ سیرت جناب سیدہ نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا آپ اپنے حق کا مطالبہ نہ کریں، آپ اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ جناب سیدہ نے جس طرح اپنے حق کا مطالبہ کیا، لیکن اسلامی آئین کی روشنی میں، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ اسلام آپ کے اس عمل کو سہراتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ تو لہٰذا ہمیں پہلا جو اس میں یہ پیغام ہے، جو لوگ حق کا مطالبہ کرنے جاتے ہیں وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سمجھیں، صرف ایک شرعی وظیفے کو نہ دیکھیں کہ حق لینا واجب ہے،
ہم اس کو دلیل بنا لیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جناب سیدہ جب حق لینے گئی ہیں تو آپ نے وہاں پر دین کی پاسداری کی ہے، دین کی تعلیمات کی رعایت کی ہے، بلکہ دین کی تعلیمات کی رعایت نہیں، تعلیمات کو دے کر آئی ہیں۔ اسلام کا جو آئینہ ہے جناب سیدہ وہ دکھا کر آئی ہیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اب اسی خطبے میں جناب سیدہ نے امت کو ایک عظیم نقطے کی طرف متوجہ کیا، فرمایا وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا، یہ سبب بنتا ہے انسان کی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب سے بچنے کی، وقایتاً فی السخط، والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے انسان اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ خطبہ جناب سیدہ کا یہ جملہ، یعنی جناب سیدہ اس چیز کی ضرورت سمجھ رہی تھی، یعنی گویا وہ معاشرے میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ والدین کے حقوق کو تلف کر رہے ہیں، والدین کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اور والدین میں کون کون افراد شامل ہیں۔ ایک روایت تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ نے فرمایا انسان کے 3 والد ہیں، ایک اس کا باپ جس نے اسے جنم دیا، جو سبب بنا ہے اس دنیا میں اس کے آنے کا، دوسرا اس کا استاد جس نے اس کو تعلیم دی ہے، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، ہدایت کی تعلیم، وہ بھی اس کا باپ ہے۔ تیسرا فرمایا کہ جس نے اسے بیٹی دی ہے، یعنی سسر۔ تو گویا نبی فرماتے ہیں 3 باپ ہیں ہر شخص کے، ایک بیوی کا باپ، ایک استاد، اور ایک اپنا حقیقی باپ، جو حقیقی باپ ہے۔ تو اب جناب سیدہ جو بات کر رہی ہیں، فرما رہی ہیں وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَقَایَةً فِي السُّخْطِ، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کے غضب سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو اس میں جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کون سے والدین، نبی نے بتایا ہر انسان کے 3 والد ہیں، تو گویا تینوں کو یہ حکم شامل ہے۔ اور امت کے جو افراد، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی، اور امت کے جو افراد اس وقت دین کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، جناب سیدہ ان کو بھی خبردار کر رہی ہیں، گویا اس پیغام کے ذریعے سے کہ ایک اور عظیم پیغام کہ سید رسول نے اپنی زبان سے فرمایا انا وعلی ابوا لہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ گویا جناب سیدہ اپنے اس خطبے میں متوجہ کر رہی ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ جو شخص رسول کے اس فرمان پر ایمان رکھتا ہے، نبی کو اپنا باپ سمجھتا ہے، تو پھر میں تمہارے باپ مصطفیٰ کی بیٹی اپنا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو لہذا رسول اللہ باپ ہے، تو عام باپ سے نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، تو جو امت کے باپ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ نیکی نہ کرے؟
تو نبی کے ساتھ نیکی کیسے کریں گے؟ ہر اس کام سے اجتناب کرنا ہوگا جس سے سید الرسل ناراض ہو۔ اب جناب سیدہ کیا فرما رہی ہیں؟ والدین کے ساتھ نیکی انجام دینے سے اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں، لیکن ادھر سے ہم اگر رسول کی آل کو ناراض کریں کسی عمل سے، ان کے حق کو روکیں جس سے رسول اللہ ناراض ہوں، عام باپ ناراض نہ ہو، رسول اللہ جیسا باپ ناراض ہو، تو اب بتائیں اللہ کی ذات کتنی ناراض ہوگی۔ گویا جناب فاطمہ زہرا اپنے اس خطبے میں جو فرما رہی ہیں وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَقَایَةً فِي السُّخْطِ، والدین کے ساتھ نیکی کرنا انسان کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے۔ تو وہ والد، چاہے وہ امت کا باپ رسول اللہ ہو، وہ والد چاہے وہ استاد کی شکل میں ہو، وہ والد چاہے سسر کی شکل میں ہو، جو حدیث میں فرمایا بھی تو امام نے، یا وہ والد پھر انسان کا اپنا ہو، تو لہذا والدین کے ساتھ نیکی یہ اس قدر عظیم ہے۔ اور اگر ہم خود یعنی جناب سیدہ جو اپنے خطبے میں فرما رہی ہیں، امت کو متوجہ کر رہی ہیں، اب دیکھیں جناب سیدہ کا کردار کیا رہا ہے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی۔ پوچھا گیا وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ کا معنی جو جناب سیدہ خطبے میں بیان کر رہی ہیں، اور قرآن مجید کی آیت نے میں بھی والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کی بات کی ہے۔ وارث قرآن امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام سے پوچھا گیا فرزند رسول یہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ یہ احسان کرنا، نیکی کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی اس طرح سے کرو، انہیں جو حاجت ہو ان کی حاجت وہ بیان کرنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر دو، یہ والدین کے ساتھ احسان اور نیکی ہے۔ والدین زبان سے نہ کہیں ہمیں ضرورت ہے، تو اس کی اس دور میں مثال کتنی گھر میں بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں، مثلا بلڈ پریشر کی ان کو ٹیبلٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بعض کو شوگر کی ٹیبلٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی امام کیا سمجھا رہے ہیں، ان کو اپنی حاجت بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، یعنی ان کی دوائی ختم ہونے کے قریب ہے، ٹیبلٹس ختم ہو رہی ہیں، دوائی کا پتہ ختم ہونے والا ہے، ماں کو نہ کہنا پڑے بیٹا میری دوائی ختم ہو رہی ہے آج دوائی لیتے آنا۔ امام یہ سمجھا رہے ہیں والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا مطلب یہ ہے، یعنی آپ ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر دیں، کوئی بھی ضرورت ہو۔ اسی طرح علماء نے بیان کیا مثلا والدین کے ساتھ احسان میں کیا ہے، یعنی آپ سے والد کا تقاضا ہی نہیں ہے، مثلا والد سوئے ہوئے، والدہ سوئی ہوئی ہے، انہوں نے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد انہوں نے پہلا کام کیا کرنا ہے، انہوں نے جب چلنا ہے تو انہوں نے پہلے جوتا پہننا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ گویا اگر امام کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یعنی ان کی جوتوں کو سیدھا کر کے رکھ دیں۔ یہ ہے والدین کے ساتھ احسان، انسان اس قدر مہربان ہو، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرے، اور مرنے کے بعد انسان اتنی تمنا کرے گا کاش میری زندگی میں دیگر مستحبات اور نوافل کو چھوڑ دیتا، میں اپنے والدین کی خدمت میں کھڑا رہتا۔ والدین کے حقوق کی اتنی رعایت ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آج کے بچے والدین اگر روک دیتے ہیں کہ موبائل استعمال نہ کرو تو آنکھیں نکال کے والدین کے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں، یا بدتمیزی کے لہجے میں گفتگو کریں گے، یا اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی،
اور حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں جو شخص اپنے والد یا والدہ کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آنکھیں پھیر کے دیکھتا ہے، آنکھیں پھیر کر صرف دیکھتا ہے، اس میں غصے والی بات بھی نہیں، اب وہ آنکھیں پھیرنے میں غصہ اور غضب نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں جو آنکھیں پھیر کر دیکھتا ہے یعنی کراہت کے ساتھ دیکھتا ہے، پروردگار کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے ملائکہ اس بد نصیب کے نامہ اعمال سے 70 سال کی عبادت کو تلف کر دو، میری بارگاہ میں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اب اس 70 سال کی عبادت میں چاہے یہ رات کو نماز شب پڑھتا رہا ہے، چاہے یہ زندگی بھر زیارت امام حسین ابن علی پہ جاتا رہا ہے، چاہے یہ پوری زندگی حج و زیارات، نماز، روزہ، دین، عزاداری، ان چیزوں کی پابندی کرتا رہا ہے، پروردگار یہ نہیں چاہتا آپ صرف نمازی بنے، آپ عزادار بنے، دیندار بنے، پرہیزگار بنے، پروردگار چاہتا ہے وہ پرہیزگار ایسے پرہیزگار بنے کہ جو والدین کا احترام کرنے والے۔ اور اس چیز کی اہمیت یعنی آپ کو خطبہ فدق سے معلوم ہوتی ہے کہ جناب سیدہ اس زمانے میں یہ چیز درک کر رہی ہے کہ لوگ والدین کے حقوق سے غافل ہیں، والدین کے ساتھ نیکی انجام، والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے۔ اب جناب سیدہ کا کردار کیا رہا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں؟ تاریخ گواہ ہے جب مدینہ میں جو بعض جنگیں تھیں تو جناب سیدہ جب جنگ میں امیر المومنین رسول اللہ جب جنگ میں تھے تو ادھر سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا اللہم صلی علی محمد وعلی، جناب سیدہ کھانا لے کر انتظار میں ہے، اور جب اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا پہ بھوک کا اثر ہے تو جناب سیدہ خود اپنے ہاتھ سے روٹی کے لقمے توڑ کے اپنے بابا رسول اللہ کے منہ میں دے رہی۔ یہ والدین کے ساتھ نیکی کا عملی درس جو جناب سیدہ خطبہ فتح میں فرما رہی ہیں، والدین کے ساتھ نیکی کرو، بی بی میدان جنگ میں اپنے بابا کے ساتھ نیکی کر کے بتا رہی ہیں میں صرف بیان کرنے والی نہیں ہوں، میں عمل کے ساتھ کر کے دکھانے والی بھی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جہاں کھانا دیا اپنے بابا کو، پانی کا انتظام، اور فقط یہاں تک نہیں، جب رسول اللہ کے بدن پر زخم ہے تو جناب سیدہ خود اپنے ہاتھوں سے مرہم کر رہی ہے، رسول اللہ کے بدن سے خون کو صاف کر رہی ہے، آپ کے زخموں پہ مرہم لگا رہی ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ نے نہیں کہا اے فاطمہ جان میرے زخموں پہ مرہم لگا، میرے زخموں پہ پٹی باندھو، جناب سیدہ خود بتا رہی ہے کہ باپ کا کس قدر حق ہے اولاد پر، والد کو نہ کہنا پڑے، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کی ابھی آپ نے روایت سنی، امام نے کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ وہ منہ سے نہ نکالیں، آپ خود سے حق ادا کر دیں۔ جناب سیدہ عملی کردار ادا کر رہی ہیں میدان جنگ۔ رسول اللہ نے نہیں کہا فاطمہ جان میرے زخموں پہ پٹی باندھو، جناب سیدہ خود سے باندھ رہی ہے۔ جناب رسول اللہ نے نہیں فرمایا فاطمہ جان مجھے بھوک لگی ہے، جناب سیدہ خود دیکھ رہی ہیں میدان جنگ میں تھکاوٹ کے اثرات ہیں، میرے بابا پہ بھوک کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں چہرے سے۔ کھانا لے کر جب رسول اللہ میدان سے آئے تو جناب سیدہ آپ کے منہ میں لقمہ دے رہے، تو یہ والدین کے ساتھ نیکی، یہ ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا۔ والدین کے ساتھ نیکی کوئی معمولی عمل نہیں ہے، تو والدین کے ساتھ قطع رحمی کرنا اس قدر یعنی گناہ ہے جناب سیدہ
اپنے خطبے میں خبردار کر رہی ہے۔ اب دیکھیں روایت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا ایک دن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے جوان بھی پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں قبلہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے ہمارے گناہ بخشے جائیں، ہمارے دل کو تسلی ہو جائے۔ یہی ایک پریشانی لے کر ایک جوان پہنچا ہے رسول اللہ کی خدمت میں۔ یا رسول اللہ، کتنا بڑا گناہ گار ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس کو میں نے انجام نہ دیا ہو، دنیا کے ہر گناہ کو انجام دیا ہے۔ یعنی جملے سے پتہ چلتا ہے یعنی یا رسول اللہ، میں نے زنا بھی کیا ہے، میں نے شراب بھی پی ہے، میں نے سود بھی کھایا ہے، میں نے حرام بھی کھایا ہے، میں نے سارے گناہ انجام دیے ہیں، جتنی برائیاں ہیں میں ساری کر چکا ہوں۔ یا رسول اللہ، اب میں ان گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ ہمارے پاس اگر کوئی شخص آئے کہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنی طرف سے کیا بتائیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں گے آپ دعائے کمیل پڑھیں، آپ فلاں کریں۔ اگرچہ علماء نے ذکر کیے ہیں اعمال، انسان توبہ استغفار کے لیے صرف ندامت کافی ہے، لیکن توبہ کامل اگر کوئی چاہتا ہے اس کے خاص آداب بیان کیے ہیں۔ مثلا 3 دن روزہ رکھے، انسان دعائے توبہ پڑھے، نماز توبہ پڑھے، استغفار کرے، سجدہ کرے، دوبارہ غسل توبہ کرے، مختلف اس کے اعمال ذکر کیے توبہ کرنے کے۔ اب رسول اللہ کی محفل میں آیا ہوا، یا رسول اللہ، دنیا کی کوئی برائی میں نے نہیں چھوڑی، ہر گناہ کو انجام دے چکا ہوں، گناہ کر کر کے تھک چکا ہوں، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، بتائیں کیا کروں؟ سید رسول فرماتے ہیں جتنا بڑا بھی گناہ گار ہے، جتنے بھی تو نے گناہ انجام دیے ہیں، اپنے والدین کی خدمت تو کر، تیرے گناہوں کی بخشش کی ضمانت میں نبی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! والدین کی خدمت کس قدر عظیم امر ہے، ہم اسے معمولی نہ سمجھیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، کوئی مولانا صاحب کا قول نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں ہے، سید الرسل جو بانی شریعت ہیں وہ فرما رہے ہیں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور معافی چاہتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر جا والدین کی خدمت تو کر، تیرے گناہوں کی بخشش رب کے راضی ہونے کی ضمانت میں نبی دیتا ہوں۔ کہتا ہے یا نبی اللہ، بہت عظیم چیز کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی، لیکن میرے والدین میں سے صرف میرے والد زندہ ہے، صرف والد، یعنی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو سید اور رسول فرماتے ہیں گھبرا نہیں، تو والد کی خدمت کر، اللہ سبحانہ وتعالی والد کی خدمت کے عوض میں تیرے تمام گناہوں کا کفارہ بھی ادا کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ تو لہذا، اور اس کے بعد جب یہ شخص چلا گیا تو اس وقت سید رسول نے فرمایا کہ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اس کی خدمت سے جو اس کو اجر ملنا تھا، یعنی وہ باپ کی خدمت کے نتیجے میں زیادہ ہے۔ تو اگرچہ والد کی خدمت بھی ایک عظیم ہے، تو جہاں جو ہے روایت ملتی ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، حدیث کے جملے ہیں، وہاں پر حدیث ہے سید رسول سے کہ باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو دونوں کی، یعنی دونوں کو دیکھیں
تو کیا ہے، دونوں کی خدمت کے ذریعے انسان جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ ماں کی خدمت کرے تو تب اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے، اگر باپ کی خدمت کرے تو جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا صرف ماں کا مقام نہیں ہے، عظمت و شان جہاں ماں کی ہے وہاں پر والد کی بھی ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کا یہ رتبہ، یہ عظمت اور یہ شرافت۔ اور دیکھیں جناب سیدہ جہاں اپنے یعنی امت، بابا کی امت کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، اب جناب سیدہ خود کیسے انجام دیتی ہیں۔ تاریخ نے بڑا عظیم واقعہ نقل کیا ہے۔ جناب سیدہ اپنے بابا کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتی تھی کہ اپنے بابا کی زیارت کے لیے جاؤں۔ خود والدین کی زیارت کے لیے جانا یہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے، یہ والدین کا حق ہے، والدین کی زیارت کے لیے جائیں۔ اسلام میں تو ائمہ ہدی علیہ السلام کی روایات بھی ہیں، خود زیارت المومن جو ہے یہ مستحب ہے، مومن کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے، تو والد کی یا والدہ کی زیارت یہ خود مستحب ہے۔ اب جناب سیدہ خود رسول اللہ کی زیارت کے لیے آ رہی ہے، امت کو عملی درس اور پیغام دے رہی ہے، صرف خطبہ نہیں دیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، بلکہ عملاً کر کے بتا رہی ہیں کہ دیکھو فاطمہ زہرا کس طرح اپنے باپ کا حق ادا کر رہی ہیں۔ روایت کا جملہ ہے جب جناب سیدہ اپنے گھر سے نکلتی، دروازے پہ دستک ہوتی تو سید الرسل ابھی دروازے پہ دق الباب ہی ہوتا، سید الرسل اپنی مقام سے اٹھ کھڑے ہوتے اور دوڑ کر جاتے دروازے پہ اور دروازے کو کھول کر جناب فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے۔ اور اس روایت کی ناقل ہیں بی بی عائشہ زوجہ رسول۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں جب رسول اللہ جناب سیدہ کو لاتے صحن خانہ میں، جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور پھر انہیں اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ اور بی بی عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسی خبر ہوتی ہے فاطمہ زہرا دروازے پہ آئی ہے، آپ دوڑ کر دروازے پہ جاتے ہیں کہ جیسے فاطمہ زہرا آ رہی ہے، کیونکہ جو آپ کی بے قراری اور آپ کا یہ جو انداز ہے آپ اس طرح فاطمہ زہرا کے لیے دوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی زوجہ رسول جانتی ہیں کہ رسول اللہ جس طرح جناب سیدہ کی زیارت کے لیے دوڑ کر جاتے ہیں اس قدر جناب سیدہ سے محبت رکھتے ہیں۔ کہا کہ آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے دروازے پہ فاطمہ زہرا آئی ہیں، آپ جب بھی جاتے ہیں فاطمہ زہرا دروازے پہ ہوتی ہے، یعنی آپ کے جانے کا انداز ہر وقت ایک جیسا ہوتا ہے، کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ سید رسول فرماتے ہیں میری زوجہ مجھے پروردگار کی طرف سے ایک ملک خبر دیتا ہے یا نبی اللہ فاطمہ زہرا اپنے گھر سے آپ کی زیارت کے لیے آ رہی ہے، جائیں دروازے پہ بی بی کا استقبال کریں۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد کا ایک ملک، ایک فرشتہ ہے جو خدا کی طرف سے یہ بشارت دیتا ہے اے میری زوجہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، میں یہ رب کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے، یہ فاطمہ زہرا کی تعظیم، وہ بی بی جس کی تعظیم مصطفیٰ حکم خدا سے کر رہے ہیں، یہ عام بی بی نہیں ہے۔ اور علامہ مجلسی نے جلاء العیون میں روایت نقل کی ہے کہ سید الرسل، اب دیکھیں جناب سیدہ والد کے حق کو کیسے ادا کر رہی ہیں کہ بابا کی زیارت کے لیے آتی ہے، لیکن اب دیکھیں
رسول اللہ بیٹے کے حق کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ علامہ مجلسی نے روایت کو نقل کیا ہے کہ سید الرسل ہر رات کو، جب مدینہ میں ہوتے، ہر رات کو اس وقت تک نہ سوتے جب تک وہ دروازے فاطمہ زہرا پر نہ آتے۔ روایت کہتی ہے رسول اللہ جناب سیدہ کے گھر آتے، پہلے جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، کبھی کبھار پیشانی کا بوسہ لیتے، پھر جا کے آپ اپنے بستر پر آرام فرماتے۔ یعنی رسول اللہ ہر رات کو سونے سے پہلے جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کی تعظیم اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا۔ تو لہذا اولاد کا حق اور والد کا حق کیا ہے، یہ جناب سیدہ نے بھی اپنے عمل سے بتایا اور ادھر سے سید الرسول نے بھی اپنے عمل سے بتایا۔ اب دیکھیں روایت ہے، جناب سیدہ نے ہمیں خطبے میں کیا بتایا؟ دو چیزوں کو ذکر کیا اکٹھا۔ خطبہ فدق میں جناب سیدہ امت کے سامنے جو بیان کر رہی ہیں، پیغام دے رہی ہیں، دو چیزوں کو اکٹھا بیان کیا۔ وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَقَایَةً فِي السُّخْطِ، والدین کے ساتھ نیکی کرنا سے انسان اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے۔ وَصِلَةَ الرَّحْمِ مَنْسَاتًا فِي الْعُمْرِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ یہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں، یہ عام بندے کا جملہ نہیں ہے، معصومہ فرما رہی ہیں، صلہ رحمی کرنے سے انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ اب خطبے میں بی بی نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں، والدین کے ساتھ نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ اگر ہم احادیث اہل بیت کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے ائمہ ہدی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بھی والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی دونوں کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ جناب سیدہ بھی اکٹھا بیان کر رہی ہیں بعد از رسول خدا، دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کر رہی ہیں، یعنی اس قدر اہمیت ہے والدین اور رشتہ دار۔ تو روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ، امام فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم اضمن لہ ثلاثہ۔ آج انسان کوئی چھوٹی سی چیز لینے جاتا ہے نا تو پہلے دکان سے پوچھتا ہے کہ اس کی گارنٹی کتنے سال کی ہے۔ انسان کے آج مزاج میں کہ میں وہ چیز لوں جس کی گارنٹی زیادہ ہو۔ امام وارث دین امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم اضمن لہ ثلاث، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں امام اسے 3 سعادتوں کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ لوگ 2 چیزوں کی ضمانت دیں کہ 2 کام آپ کریں، 3 خوبیاں، 3 بھلائیاں، 3 اچھائیاں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ مولا وہ کون سی؟ امام نے فرمایا 2 کام، صلۃ الرحم، بر الوالدین و صلۃ الرحم، والدین کے ساتھ نیکی، احسان، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ امام نے دونوں چیزیں بیان کی جو جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں امت سے 2 چیزوں کا تقاضا کیا، والدین کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ امام فرماتے ہیں تم یہ 2 کام کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ مولا وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ کون سی ہیں؟ امام فرماتے ہیں زیادت العمر، جو بندہ والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ اس کی ایج، اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔
یہ وَبَرْکَتُ وَالْبَرْکَہ فی مالہم، اور اس کے مال میں اللہ وَقَسْرَةَ الْمَالِ، دوسری چیز کیا ہے؟ وَقَسْرَةَ الْمَالِ، اللہ اس شخص کو مال کی کثرت عطا کرتا ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ وَالْمَحَبَّةَ فِي الْعَشِيرَةِ، اللہ اس شخص کو، ان دو کام کرنے والوں کو خاندان میں عزت اور مقام عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے میری زندگی لمبی ہو، میرے پاس مال، جائیداد، کار، کوٹھی، بینک بیلنس، کاروبار، بزنس، وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہو، ہر شخص یہی چاہتا ہے، اور خاندان میں میری عزت اور مقام بھی ہو۔ آج ہر شخص چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ امام یہی چاہ رہے ہیں، جو چاہتا ہے میری ایج لمبی ہو، خاندان والے میری عزت کریں، اور میرے پاس کثیر مال ہو، کسی کا میں محتاج نہ بنوں، دنیا کی ہر نعمت کو میں مال کے ذریعے سے حاصل کر سکوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر تم دو کام کرو، ایک والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرو، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ دو کام امام فرماتے تم کرو۔ اب ہم دیکھیں کہ یعنی کس قدر صلہ رحمی اہم ہے۔ اب والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی، ان دونوں کو جناب سیدہ نے اکٹھا کیوں کیا؟ ادھر بھی بہت سارے احتمالات دیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دیکھیں، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگ ہمارے معاشرے میں والدین کے ساتھ جناب سیدہ حکم دے رہی ہے نیکی کرو، لوگ نیکی کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ والدین کے ساتھ قطع رحمی کر لیتے ہیں۔ والدین کے ساتھ اولاد نے ماں باپ سے بولنا چھوڑ دیا، ماں باپ نے مطالبہ کیا، مثلا ہمیں مانا کچھ خرچ دو، مجھے کپڑے بنا کر دو، میری فلاں ضرورت کو پورا کرو، بیٹے نے ماں کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ ان کو تو ہر وقت کپڑوں کی پڑی ہوئی ہے، دوائی کی پڑی ہوئی ہے، ان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں ان کے گھر جاتا ہی نہیں، میں اپنے بچوں کی پوری کروں یا میں ان کی پوری کروں۔ انسان یہ سوچے انہوں نے بھی تو ہمیں پالا ہے، آج ہمیں ان کی فکر، اپنی اولاد کی فکر ہے، ہم بھی تو ان کی اولاد ہیں، انہوں نے بھی تو ہمیں پالا ہے۔ اور ماں نے کتنے اپنے قیمتی زیورات نکال کے اپنے بچے اور اپنے جوان کو پڑھایا، ماسٹر کرایا، پی ایچ ڈی کرائی، باپ نے کتنی مشکلات سے اپنے کاروبار اور بزنس سے پیسہ نکال کر اپنی اولاد کو کس لائق بنایا۔ جب اولاد پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ گئی، اب وہ کہتی ہے کہ میں خدمت کیوں کروں، میری اپنی اولاد موجود ہے۔ جبکہ امام فرما رہے ہیں اے نادان، اے نہ سمجھ انسان، تیرا والدین پہ مال خرچ کرنے سے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، امام فرماتے بلکہ تیرے پاس مال کثرت سے آئے گا، کثرت سے مال آئے گا۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، انسان سوچیں، فکر کریں۔ اس لیے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ، آغا سیستانی فرماتے ہیں، ان کے فتاوی میں موجود ہے، انسان اپنے اہل و عیال کو اگر وسعت دے، یہ صدقے سے افضل ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض مومنین آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارا والد جو ہے وہ فلاں کو دیتا ہے، فلاں کو دیتا ہے، اور ہم سے جو ہے ہمارے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں، بجلی کا بل پے نہیں کرتے، ہمارے والد دوسروں کو دیتے ہیں، ہمیں کبھی نہیں کہتے بیٹا ہم آپ کے بجلی کی بل ادا کرتے ہیں۔ جی والدین کی ذمہ داری بنتی ہے پہلے اپنی اولاد کی خبر لیں، اگر والدین صاحب استطاعت ہیں، اور اگر اسی طرح سے اولاد صاحب استطاعت ہے، وہ اپنے والدین کی خبر لیں۔ وہ باہر دیکھ رہے ہیں وہ فلاں غریب ہے، وہ فلاں غریب ہے، والدین جو گھر میں بیٹھے ہیں یہ افضل ہیں آپ کے لیے، یہ اشرف ہیں، تو لہٰذا والدین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔
والدین کے حقوق تو جناب سیدہ نے دونوں کو اکٹھا کیوں بیان کیا خطبے میں؟ والدین کے ساتھ نیکی کریں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ تو رشتہ داروں میں جو سب سے عظیم رتبے کے مالک ہے وہ والدین ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو انسان والدین کے ساتھ قطع رحمی کر دے، والدین تقاضا کریں اولاد ان کے گھر میں جانا چھوڑ دے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ کبھی والدین بھی گناہ کر لیتے ہیں، اولاد کے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے گھر نہیں جاتے۔ مثلا بیٹا جو ہے وہ جب بھی آتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز دیں، مجھے فلاں چیز لے کر دیں، میں اس کے پاس جاتا ہی نہیں۔ تو بہرحال تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ کسی کے لیے بوجھ بھی نہ بنے اور کسی کے حقوق بھی تلف نہ ہو۔ صلہ رحمی جو ہے یہ اسلام میں واجب ہے۔ صلہ رحمی یعنی جو خونی رشتے ان میں قطع رحمی کرنا وہ حرام ہے، چاہے وہ اولاد قطع رحمی کرے ماں باپ سے یا ماں باپ کریں اولاد سے۔ اسی طرح سے اپنے چچا سے، اپنی جو ہے وہ خالہ سے، اپنی پھوپھی سے، اپنے ماموں سے، اپنے نانا اور دادا سے، بہن بھائیوں سے یہ قطع رحمی کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو عام طور پہ ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ گھر میں عام طور پہ یہ عورتیں کرتی ہیں، ہمیں فلاں نے کب پوچھے، انہوں نے تو کبھی ہمیں پلیٹ تک نہیں پوچھی، ہم انہیں کیوں دیں؟ اگر کسی نے آپ کے گھر میں پلیٹ نہیں بھیجی ہے تو آپ پلیٹ سے آغاز کریں۔ اگر کوئی رشتہ داروں میں کوئی بخل کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، آپ اپنے کرم اور سخاوت سے آپ کسی کے مزاج کو بدل دیں۔ دیکھیں ہمارے پاس سیرت اہل بیت موجود ہے، ہم نے اسکول کے سلیبس میں پڑھا تھا اور آپ سب نے یہ پڑھ چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں علماء سے۔ بس آپ کو متوجہ ایک نقطے کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ جب جاتے تھے تو بڑھیا وہ کوڑا پھینکتی تھی، سید اور رسول نے کبھی اس کے اوپر گند ڈالا، کبھی کوڑا پھینکا، خدا نہ خواستہ کبھی گالی دی ہو؟ بلکہ بیمار ہوئی ہے تو رسول اللہ اس کے گھر پوچھنے کے لیے گئے۔ لیکن اہم نقطہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنا راستہ نہیں بدلا، بلکہ رسول اللہ نے اس بوڑھیا کے ایمان کو بدل دیا ہے، اور وہ نبی نے اس کے ایمان کو، یعنی پہلے اس کا ایمان بتوں پر تھا، اب نبی نے اس کا ایمان اللہ پہ کر دیا۔ وہ کیسے کیا؟ وہ نبی نے اپنے اخلاق اور پیار سے کیا۔ ہم بھی لوگوں میں، رشتہ داروں میں جو بے راہ روی کے شکار ہیں، جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح کریں، اخلاق کے ساتھ کریں، ادب کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، اس طرح سے کریں کہ چاہے وہ غیر بھی کیوں نہ ہو، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ایسا ہو۔ غیر اپنی محفلوں میں بیٹھ کے کہیں ہے آل محمد کے چاہنے والا، لیکن دیکھو کس قدر با ادب اور با اخلاق ہے، اور اپنے ہو تو خود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا اخلاق اتنا پاکیزہ بن جائے کہ جب تم سفر میں جاؤ تو لوگ تمہارے آنے کا انتظار کریں۔ ایسا نہ ہو دنیا والے کہیں انسان زیارات پہ گیا کا شکر الحمدللہ گھر میں سکون ہے، ہوتا ہے نا ایسا نہ ہو۔ واقعاً اس لیے علماء اخلاق نے نقل کیا ہے کہ جو بندہ بد اخلاق ہوتا ہے اس کی اپنی لائف اس کے لیے جہنم ہوتی ہے، چونکہ وہ بات بات پہ لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، تلخ کلامی سے پیش آتا ہے، تو اب لوگ جب اس کے مزاج کے مطابق اس کے ساتھ چلتے نہیں ہیں تو پھر یہ شخص خود تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو یورپ میں بیٹھنے والے لوگ، یعنی جو سائنٹسٹ ہیں، ان کی ریسرچ کے مطابق بد اخلاق اور بد مزاج انسان کے اندر بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک بیماری ہے بلڈ پریشر کی بیماری۔ کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ غصہ کرتا ہے، ناحق غصہ کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے
انسان کے خون کے اندر جو خلیات ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے۔ یعنی جو نان مسلم ہیں وہ اپنی ریسرچیں پیش کر رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لہٰذا یہ صلہ رحمی، یہ رشتہ داروں سے، والدین سے، یہ واجب ہے۔ آئیں دیکھیں صلہ رحمی کے بارے میں آپ نے ایک روایت سنی، ایک اور روایت جو اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے یبن رسول اللہ، میرے چچا کا بیٹا ہے، اس نے جو ددیال سے یعنی میرے دادا کی طرف سے میرے چچا کا اور میرے بابا کا جو حصہ تھا، اس میں سے میرے چچا کے بیٹے نے میرے باپ کے حصے پہ بھی کنٹرول کر لیا، تو ہمیں اس حصے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مولا میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو اس وقت کی حکومت تھی، مولا اس گورنمنٹ کے افراد سے بات کر کے اپنے تعلقات کو استعمال کر کے وہ اپنا حق لے سکتا ہوں۔ مولا آپ بتائیں کیا میں ایسا راستہ اختیار کر کے اپنا حق لے لوں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم صبر کرو۔ امام کی نصیحت پہ اس نے عمل کیا، صبر کرو، اس نے صبر کیا۔ اب اس نے صبر کیا تو کچھ عرصے کے بعد مدینہ میں ایک وبا آئی، اس وبا کے نتیجے میں جو اس کے چچا کا بیٹا تھا وہ اور اس کا پوری فیملی اس وبا کی زد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جب ڈیتھ ہو گئی، اب وہ جو مکان تھا جو اس کے باپ کا حصہ تھا وہ تو تھا، اس کے علاوہ جو اس کے چچا کا تھا، چچا کے بیٹے کے پاس جو قبضے میں تھا، اس کی اور اپنی جو جائیداد، اس کا درم و دینار، اس کا مال، گھر کے سامان، وہ سارے وہاں موجود ہیں۔ اب اس کا وارث کون بنا؟ شرعی طور پر یہی شخص اس کا وارث بنا۔ اب اس کے پاس یہ سارا مکان، اس کا مال، درم و دینار، روپیہ، پیسہ، کپڑا، ہر چیز، اس کی سواری تک ساری اس نے لے لی۔ اب ایک دن یہ خدمت امام میں آیا، آ کر کہتا ہے فرزند رسول آج خوش ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا خوش ہو، تمہارے چہرے پہ جو خوشی کے آثار ظاہر ہو؟ کہا فرزند رسول وہ جس مکان کے لیے میں پریشان تھا وہ مکان میرا حصہ بھی مل گیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ بھی مل گیا ہے، جو میرے چچا کے بیٹے کا حصہ تھا وہ بھی اب میرے پاس آ گیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ جو حصہ اس کا تھا وہ تمہارے پاس آیا ہے، وہ کیوں آیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ اس نے کی تھی تیرے ساتھ قطع رحمی، تیرے حق کو ضائع کیا تھا، تیرے حق کو چھینا ہوا تھا، گویا تیرے حق پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور تیرے ساتھ کی ہوئی تھی قطع رحمی۔ اس قطع رحمی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی وہ پکڑ میں آیا۔ اللہ نے اس وبا کی زد میں اس کو بھی موت دی، اس کے گھر والوں کو بھی موت دی، اور نتیجے میں اللہ نے تیرے اس صبر کے نتیجے میں اس کا سارا مال تجھے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں یعنی قطع رحمی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اس قدر یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا سکتی ہے۔ تو جناب سیدہ نے خطبے میں کیا متوجہ کیا کہ اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ صلہ رحمی کریں، یعنی اگر آپ صلہ رحمی نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کم ہو جائے گی۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی زندگی زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں واقعاً ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی رشتہ داروں میں ناراض ہے، والدین ناراض ہیں ہم سے، بہن بھائی ناراض ہیں، آپ خود اپنی طرف سے قدم اٹھائیں،
دو معصومین کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے صلہ رحمی کے بارے میں، ایک ہمارے چوتھے امام اور ایک ہمارے چھٹے امام۔ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو امام کا رشتہ دار تھا۔ امام علیہ السلام کو گالم گلوچ دی، برا بلا کہا اور پھر رخصت ہوا۔ روایت کہتی ہے امام کہ جو اصحاب تھے وہ غضبناک ہو گئے، مارنے کے لیے تیار ہوئے، امام نے روک دیا۔ امام نے ان کو کہا کہ اپنے اصحاب سے کہا تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے سمجھا کہ اب شاید امام اس کے گھر جا کر بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ امام سواری پہ سوار ہوئے، اصحاب کے ساتھ اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے سمجھا کہ آج میری خیر نہیں ہے۔ جب دروازہ کھولا تو امام علیہ السلام نے سلام کیا اور پھر امام علیہ السلام نے کچھ درہم، کچھ پیسے عطا کیے، جس کی وجہ سے وہ امام کا اخلاق اور کردار دیکھ کے کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ مقامت کو، وہ امامت کو کس مقام پر رکھے۔ لفظ رسالت کا کلمہ کہہ کر اس کا اشارہ امامت کی طرف تھا کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ امامت کو کہاں رکھے، یعنی آپ وہ عظیم گھرانہ ہے۔ امام علیہ السلام کے قدموں پہ گر پڑا، مجھے معاف کر دیجیے۔ اب وہ شخص جو پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کے امام علی اور آل علی کے حق میں جسارت کرتا تھا، اب وہی شخص مسجد نبوی میں بیٹھ کے امام علی اور ان کی اولاد کی حق کی وکالت کرتا ہے۔ امام کے اصحاب دیکھ کر خوش ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ان اصحاب کی طرف دیکھ کے فرمایا بتاؤ یہ طریقہ صحیح ہے یا وہ جو تم اپنا رہے تھے؟ لہذا حکمت کا راستہ اپنائیں، محبتوں کا راستہ اپنائیں۔ رشتہ دار ناراض ہیں، خدا گواہ ہے، امام معصوم اگر جا سکتے ہیں کسی کے گھر میں منانے کے لیے، ہمارے چوتھے امام جا سکتے ہیں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ خدا گواہ ہے، ہماری عزت ختم نہیں ہوتی ہے، اللہ گواہ ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کا ناراض ہے، آپ چل کے چلے جائیں، آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ ذلت ہے، آپ ان کے گھر چل کے جا رہے ہیں، خدا گواہ ہے، اللہ کی نگاہ میں آپ کا رتبہ بلند ہوگا۔ آپ کے اس اقدام سے اگر وہ غلطی پہ ہے تو وہ شرمندہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ وہ اہم عظیم فریضے ہیں، یہ وہ فریضہ تھا جو جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں جن کو بیان کیا۔ جناب سیدہ اپنے بابا کے دین کی تعلیمات کو عام کرتے، یہاں تک حالات آ پہنچے کہ امت نے اس دروازے کی قدر نہ کی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، دروازے زہرا پہ آگ لگ چکی۔ روایت کا جملہ، جب جناب فاطمہ زہرا نے آواز دی یا فضہ خذینی وسندینی الی صدرک، اے فضہ مجھے سہارا دو، اپنے سینے سے لگاؤ، اور میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اے آج کائنات بی بی کو وسیلہ بناتی ہے، اپنے دکھوں میں قربان جاؤں۔ زہرا اتنی مجبور ہے کہ اپنے گھر کی کنیز کو اپنے لیے سہارا بنا رہی ہے۔ اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، جب جناب سیدہ نے پوچھا نا ایک مرتبہ این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، ہے بی بی کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا۔ جو اب تک بی بی کا دروازہ جلا تھا، بی بی کو وہ مصیبت بھول گئی، اور جو بی بی کو اب تک تماچے لگے، بی بی کو وہ تماچوں کا درد بھول گیا۔ جو بی بی کے ہاتھ پہ تازیانہ لگا، بی بی کو وہ درد بھول گیا۔ جو بی بی کی پسلی شکستہ ہوئی، بی بی کو وہ درد بھول گیا۔ جو حضرت محسن شہید ہو چکے، حضرت محسن کی جدائی کا درد بھول کر
کہا کہ علی کہاں ہے، اور روایت کہتی ہے زخمی پہلو کے ساتھ، اور فاطمہ زہرا نے سر پہ ردا رکھی اور معصوم شہزادوں کو ساتھ لیا، یا مسجد نبوی کی طرف بڑھی۔ دیکھا مسلمان اے علی کے گلے میں رسی باندھ کے لے کے جا رہے ہیں، اور بنت مصطفیٰ نے کیا کیا ہے، اپنا ہاتھ وہ علی کے کمر بند میں ڈالا، یا علی کی کمر بند میں ہاتھ تھا۔ یہ ایک شکی نے کیا کیا، وہ اپنا تازیانہ لے کر وہ پورا زور سے اے جناب سیدہ کی ہاتھ پہ مارنے لگا۔ اے زہرا کا ہاتھ چیر جائے، لیکن ادھر سے بنت رسول کہہ رہی ہے خلو یبن عمی، اور میرے چچا جائے کو چھوڑ دو، اجرکم علی اللہ آزادارو۔ اے جب مسلمانوں نے نہ چھوڑا، اے بنت رسول نے کیا کیا، اے آئی ہے قبر رسول پہ، اور روایت کا جملہ، اور بی بی نے کہا مسلمانوں وہ اگر علی کو نہ چھوڑا، اور میں اپنے سر کے بال پھیلاؤں گی، اور میں قبر رسول پہ بددعا کروں گی۔ اور روایت کا جملہ ہے، اور بی بی آئی وہ اپنے بابا کی قبر پہ، یا روایت کا جملہ ابھی بی بی اور بددعا تو نہ کی تھی، لیکن وہ بی بی کا یہ غم اس قدر تھا کہ مدینے میں وہ آثار شروع ہوئے۔ روایت کا جملہ، اور مسجد نبوی کی دیواریں اڑ رہی ہے، یا یہ جملہ اب یا امیر المومنین نے یہ منظر دیکھا کہ اے سلمان جا کر بنت رسول سے کہہ دو، اور تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، اور بددعا نہ کرنا، اجرکم علی اللہ آزادارو۔ ہے جناب سیدہ ہے بابا کی قبر سے ہو کے ہے اپنے گھر میں آئی ہے، لیکن علی مولا بھی ادھر سے گھر میں تشریف لائے، اور میں کہوں گا علی کی بیٹی، اور تو قیدی شوہر کو بچانے گئی تھی، اور تیرا پردہ تو سلامت رہا، اور میں قربان جاؤں زینب عالیہ، اور تیری لخت جگر بیٹی، اور شام کے بازاروں اور درباروں میں، اور جہاں سید سجاد قیدی تھا، اور وہاں بی بی بھی قیدی بھی ہے، بے مکنا و چادر بھی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔